کبھی نہ ختم ہونے والی محبت، ایک پرسرار داستان۔ آئمہ ہمیشہ محبت بھرے نغمے گنگناتی تھی۔ اس کی میٹھی آواز سن کر ہر کوئی ٹھہر جاتا۔ باغ کے کونے میں گملوں کے پاس بیٹھی جب وہ گاتی تو لگتا جیسے پھول بھی اس کی دھن پر جھوم اٹھے ہوں۔ لیکن اس وقت اسے معلوم ہی نہ تھا کہ پیچھے کھڑا قاسم مسکراتے ہوئے چپ چاپ اسے دیکھ رہا ہے۔ ارے چڑیل، کسے ڈرانے بیٹھی ہو اپنی ڈراونی آواز سے؟ کہہ کر اس نے مذاق کیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ آئمہ نے چونک کر نظر اٹھائی، لیکن چہرہ پھر بھی اداس رہا۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنا بجھا بجھا سا لگ رہی ہو؟ دل نہیں لگ رہا، اس نے رکتے رکتے کہہ دیا۔ قاسم نے فوراً ماحول بدلنے کے لیے کہا، چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ نہیں، اس نے بے رخی سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اچانک قاسم نے سوال کیا، آئمہ، تم نے کبھی محبت کی ہے؟ وہ ہکبکا گئی، ہونٹ ہلے لیکن آواز نہ نکلی۔ پھر زبردستی کہا، نہیں۔ شاید قاسم کو جھوٹ بول رہی تھی، یا شاید اپنے دل کو۔ قاسم نے ہنستے ہوئے راز کھولا، مجھے ہو گئی ہے نویرا سے۔ آئمہ کے سینے میں جیسے کسی نے تیر اتار دیا ہو۔ ہونٹوں پر مسکان لانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں میں نمی چھپ نہ سکی۔ آئمہ اور قاسم بچپن سے ایک دوسرے کے ہم سفر تھے۔ محلے کی گلیوں سے لے کر کالج تک ہر سفر ساتھ طے کیا تھا۔ لیکن جب قاسم نے نویرا کی طرف رخ کیا تو آئمہ کے دل میں کسک پیدا ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی دھڑکنوں میں جو نام بسا ہے وہ صرف قاسم کا ہے۔ پھر بھی اس نے اپنی جذبات چھپائے رکھے۔ وہ چپ چاپ دوری بنانے لگی تاکہ اس کا درد کسی پر اجاگر نہ ہو۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ دن جو سب کچھ بدل گیا۔ کالج میں نویرا کو ایک لڑکا وسیع تنگ کر رہا تھا۔ قاسم نے یہ دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے وسیع کو جم کر پیٹا۔ یہ جنون دیکھ کر نویرا کا دل بھی اس کے لیے پگھل گیا۔ جلدی دونوں کے گھر والوں نے ان کی سگائی کر دی۔ چاروں طرف خوشیاں تھیں، لیکن آئمہ کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے امید کی آخری روشنی بھی بجھ گئی۔ پھر ایک دن جب سب کالج سے چھٹی کے بعد گیٹ پر کھڑے تھے، وسیع نے غصے میں بندوق نکال لی۔ اس کا نشانہ قاسم تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ٹریگر دبایا، آئمہ بھاگ کر قاسم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گولیاں اس کے جسم میں اتر گئیں۔ وہ قاسم کی باہوں میں گر پڑی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں پہلی اور آخری بار اس نے اپنے دل کا اظہار کیا۔ اس کے ہاتھ کانپتے ہوئے قاسم کا چہرہ چھو رہے تھے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ قاسم نے نویرا سے شادی کر لی، لیکن آئمہ کی یادیں اس کے ساتھ ہر پل زندہ رہیں۔ نویرا اس کی بیوی تھی، مگر آئمہ اس کی روح تھی۔ کبھی اس کے کمرے میں کپڑے استری ہو کر خود رکھے ملتے، کبھی اس کے لیے وہی کھانے کی ڈش تیار ہوتی جو صرف آئمہ بناتی تھی۔ قاسم جانتا تھا کہ اس کی دوست مر کر بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہی۔ کئی بار اس نے اس کا سایہ دیکھا، سفید کپڑوں میں لپٹی، کھلے بالوں والی آئمہ، کبھی خاموش کھڑی، کبھی آنکھوں سے سوال کرتی، کیوں نہیں بتایا تم سے محبت کی تھی؟ قاسم بکھر جاتا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ اس کی محبت کون تھی، نویرا یا آئمہ۔ وقت گزرتا گیا، لیکن قاسم کا دل ہمیشہ الجھا رہا۔ نویرا کی قربت بھی آئمہ کی کمی پوری نہ کر سکی۔ اس کی بیٹی نے بھی کئی بار اسے روتے دیکھا۔ ہر بار اس کے لبوں سے صرف ایک نام نکلتا، آئمہ۔ اور جب ہوائیں چلتی، پھول بکھرتے، تو اسے لگتا جیسے وہی پاس ہے۔ وہ اب بھی اسے بچا رہی ہے، وہ اب بھی اس کا سایہ بنی ہوئی ہے۔